الله الذي واجب الوجود ذي الكرم والفضل والجود الأول القديم بلا ابتداء ولا آخر الكريم بلا انتهاء لم يزل ولا يزال صاحب نعوت الكمال من صفات الجلال والجمال المنزه عن سمات النقصان والحدوث والزوال والصلاة والسلام على أكمل مظاهر الحق في مرء الخلق نبي الرحمة والشفيع الأمة وعلى أتباعه وأشياعه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پہلے میں کچھ بات عرض کروں اس سے پہلے یہ حدیث سنانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، دعا ہماری اور آپ کی دعا روک دی جاتی ہے زمین اور آسمان کے درمیان، کب تک؟ حتی تصلی علی نبی کا، جب تک کہ ہم اور آپ اپنے نبی پر درود نہ بھیجیں۔ جی لگا کر درود پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ یہ آیات کریمہ توجہ ہے، آپ کرسی پہ توجہ زیادہ دے رہے ہیں اور ابھی جس کی کرسی خراب ہو گئی تھی اس پہ توجہ کم دے رہے ہیں، اس لیے مختصر سے وقت کے لیے میں حاضر ہوں۔ عظیم شعراء اور خطبہ یہاں موجود ہیں، آپ کو پرذوق انداز میں سماعت بھی کرنا ہے، تھوڑی سی مہلت مجھے بھی دیں اور پوری سماعت پوری توجہ سے ہمیں سنیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں تمہیں کیا ہوا ہے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم لوگ میری راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ یہ ان مظلوموں کی گہار ہے، ان بیچاروں کی آواز ہے، ان بے کسوں کی آواز ہے جو اپنے رب کو پکار رہے ہیں مولا ہم لوگ ستائے ہوئے لوگ ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، کمزوروں میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، سب آواز دے رہے ہیں اپنی طرف سے، اپنے قرب سے، اپنی بارگاہ سے کوئی مددگار بھیج، کوئی ولی بھیج۔ مدد نہیں مانگا بلکہ مددگار کی آواز لگائی۔ پتہ چل گیا کہ جب ولی آتا ہے تو اس کی بارگاہ سے آتا ہے اور اس سے مدد مانگنا خود اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ اب ذرا توجہ دیں، جن لوگوں نے جہاد کے نام پر غلط کاموں کو انجام دینا شروع کر دیا ہے، جہاد کو بدنام کیا ہے، ان کو جواب دے دیں جہاد مظلوم ہے، وہ مظلوم آواز لگا رہے ہیں پروردگار ہمیں اس گاؤں سے، اس قریہ سے، اس شہر سے نکال دے، کیونکہ یہاں پر ظالموں کا بسیرا ہو گیا ہے، یہاں پر ملک کے غداروں کا بسیرا ہو گیا ہے، فسادیوں نے یہاں پر جنم لے رکھا ہے۔ تو پتہ یہ چل گیا کہ مجاہد وہ نہیں ہوتا جو ظلم کرے، مجاہد وہ نہیں ہوتا جو ظالم ہو، بلکہ ظلم سہنے والا مجاہد ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔
مظلوم کا ہاتھ تھام لینے والا مجاہد، بچوں، بیواؤں، کمزوروں کا ہاتھ تھام کر ظالم کے شکنجے سے، اس کے پنجے سے نکال دینے والا مجاہد ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ مجاہد وہ نہیں ہوتا جو اپنے اکاؤنٹ کو فل کر لے اور ادھر ادھر جا کر پبلک پلیس میں دھماکے کرے۔ مجاہد وہ نہیں ہوتا جو رسول اللہ کے نام پر لوگوں پر ظلم و ستم کرے۔ آج ویڈیو کلپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گردنیں کاٹی جاتی ہیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ گردن کاٹنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوگا ظالم کامیاب ہوگا، ظالموں کو فتوحات ملتی تو کربلا کی زمین پر ہمارا حسین کامیاب نہیں بلکہ یزید کامیاب ہو جاتا۔ جیت ہمیشہ مظلوم کی ہوتی ہے، ظالم جیت کر بھی تلوار سے گردن کاٹ کر بھی، لیکن دیکھا دنیا والوں نے کہ گردن بلند کس کی ہے؟ ظالم کی نہیں، مظلوم۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ہمیں ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دینا ہوگا، ہمیں نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دینا ہوگا، ہمیں عداوت کا جواب محبت سے دینا ہوگا۔ چشتیوں کا یہی وطیرہ رہا ہے، یہی طریقہ تھا۔ جب حضرت محبوب الہی کو ایک ان کے محب نے تحفے میں چاقو پیش کیا تو آپ نے فرمایا پیارے میرا کام کاٹنا نہیں ہے، جوڑنا ہے، سلنا ہے، مجھے سوئی تحفے میں دے دے۔ تو اس سے پتا چل گیا کہ کامیابی ہمیشہ مظلوم کی ہوتی ہے، ظالم کی نہیں۔ اب بات دوسری طرف لے چلیں کیونکہ یہ کانفرنس فیضان اولیاء کانفرنس ہے۔ جب ایسا نام رکھ دیا گیا تو یقیناً ولیوں کا فیضان جھوم کر برس رہا ہے اور ہم ان کے عشق کے سائے میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پہلے کا قصہ حضور کے سامنے روشن کیا، حالانکہ اس آیت کی شروعات بتاتی ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ نے فرمایا یہ قصہ ہے، ایک طرح کا مناظرہ ہے، حضرت ابراہیم سے ایک بادشاہ سے مناظرہ ہو رہا ہے اور اس بادشاہ نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اس کا نام نمرود ہے۔ وہ مناظرہ اللہ اپنے محبوب کے سامنے ذکر فرما رہا ہے۔ محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کو کہ جس نے حضرت ابراہیم کے رب کے متعلق ان سے حجت کی ہے، ان سے بحث کیا ہے، ان سے مناظرہ کیا ہے؟ دیکھیں اللہ کا فرمان سنیں، اس کا مزاج دیکھیں، انداز دیکھیں کلام کا۔ اس نے فرمایا محبوب کیا آپ نے اس مناظرے کو نہیں دیکھا؟ حالانکہ ہمارا نبی اس وقت اس فرش گیتی پر مبعوث نہیں کیا گیا تھا، ابھی آپ کو پیدا نہیں کیا گیا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے محبوب آپ نے اس مناظرے کو نہیں دیکھا، پتا چل گیا ہمارے نبی سے کوئی بھی ایسا قصہ، کوئی بھی ایسا واقعہ پوشیدہ نہیں ہے۔ محبوب کے سامنے اللہ نے پوری کائنات کو رکھ دیا ہے، جس جگہ کا وہ رب ہے اس جگہ کا وہ نبی ہے، وہ عالم ما کان وما یکون۔ حضور سے یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ دیکھیں اس نمرود نے کہا میں خدا ہوں، حضرت ابراہیم نے حجت پیش
پیش کی اپنے رب کی ربوبیت کو ثابت کرنے کے لیے، قدرت کاملہ کو ثابت کرنے کے لیے۔ دلیل کیا ہے؟ حجت کیا ہے؟ توجہ سے سنیں، دلیل دیکھیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے، میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو موت دیتا ہے۔ اس نے جب سنا نمرود نے، کیونکہ وہ بھی خدائی کا مدعی ہے، دعوے دار ہے، اس نے فوراً دو شخص کو بلایا اور کہا ایک شخص کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے اور دوسرا بے قصور ہے۔ اس نے کہا جس کو پھانسی کی سزا سنا دی جا چکی ہے اسے آزاد کر دیا جائے، اور جو بے قصور ہے اسے سولی پر چڑھا دیا جائے۔ اس نے کہا دیکھو ابراہیم، میں بھی خدا ہوں، میں نے جو زندگی والا تھا میں نے اسے موت دی ہے، اور جو موت پانے والا تھا میں نے اسے زندگی دے دی۔ میں بھی خدا ہوں، زندگی دیتا ہوں، موت دیتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم نے دوسری حجت پیش کی، دلیل پیش کی۔ اچھا سنو، اس میں تو تم نے اپنی جھوٹی خدائی کے طور پر ایک معمولی سی دلیل، ایک ثبوت دے دیا ہے۔ اب دوسری حجت سنو، میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبا دیتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے اور مشرق سے طلوع فرما دیتا ہے۔ اب وہ فبہت الذی کفر، وہ نمرود مبہوت ہو گیا، حیران رہ گیا، وہ کافر اب لاجواب ہو چکا ہے۔ اس کے پاس اب نہ کوئی دلیل ہے نہ حجت ہے، کیونکہ اس کا نظام سورج کا نکلنا اور ڈبونا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں تو ساری چیزیں ہیں، مگر یہاں پر اب وہ کوئی دلیل نہ دے سکا، کوئی جواب نہ دے سکا۔ اب آپ ذرا توجہ دیں، اللہ نے فرما دیا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کو ہدایت اللہ نہیں دیتا۔ اب ذرا توجہ سے سنیں، اب واقعہ بدل گیا، حضور کا دور ہے، وہ زمانہ ہے جو سب سے بہتر زمانہ ہے۔ حضور آرام فرما رہے ہیں، مولا علی کی آغوش ہے، ان کی گود میں ان کا سر انور ہے۔ اتنی دیر ہو رہی ہے کہ سورج ڈوب گیا۔ ڈبونے کا کام، غروب کرنے کا کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ سورج ڈوب گیا، جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے غروب ہوتا ہے، عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کی گود میں سر انور ہے، چہرہ مدوحہ ہے، زلفے باللیل اذا سجا ہے۔ یہ موقع، یہ مہلت مولا علی نے گوایا نہیں، کیونکہ دنیا انسانیت کو پیغام دینا ہے، نمازیوں کو ایک ہدایت دینی ہے۔ اتنی دیر میں جب سورج ڈوبا، وہ آنکھوں سے آنسو کا قطرہ جاری ہوتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ معلوم کیا ہوا؟ نماز کی بنیاد محبت پر ہے، نماز کی بنیاد محبت پر ہے، اور جو محبت والا ہے وہ نماز چھوڑ نہیں سکتا، وہ محبت والا نماز چھوڑ نہیں سکتا۔ ایک آنکھ سے جو آنسو کا قطرہ گر رہا ہے، وہ قطرہ اللہ نے کہیں ایسی ویسی جگہ پر نہیں بلکہ نبی کے رخسار پہ گرایا، نبی کے رخسار پر گرایا۔ حضور بیدار ہوئے، فرمایا کیا ہوا علی؟ یا رسول اللہ، سورج ڈوب چکا ہے، وقت عصر نکل گیا ہے، اب میں نماز کیسے ادا کروں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ آپ کھڑے ہوئے، اشارہ فرمایا، دعا کی اللہ کی بارگاہ میں۔ اب وہی ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، پلٹ آیا۔ اب دیکھیے، جس چیز کو حضرت ابراہیم نے حجت میں پیش کیا تھا، دلیل میں پیش کیا تھا، میرا خدا وہ ہے جو سورج نکالتا ہے اور سورج ڈبوتا ہے، ڈوبے ہوئے کو نکالتا ہے اور نکلے ہوئے کو ڈبو دیتا ہے، میرا خدا ایسا۔ اب معاملہ پھنس گیا، حضور کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج نکل آیا۔ اب بتاؤ حضور کو کیا خدا کہو گے؟ معاذ اللہ، نہیں، وہ خدا نہیں، مگر خدا سے جدا نہیں، وہ اس بارگاہ کے محبوب ہے، برگزیدہ رسول ہے۔ اب ذرا توجہ دیں، پتہ کیا چلا؟ کیا حضرت ابراہیم کی دلیل اور حجت غلط ہے؟ نہیں، ان کی دلیل اور حجت اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ اس سورج کا نکلنا اور ڈوبنا وہ دلیل ربوبیت ہے، دلیل قدرت کاملہ ہے۔
से और देखें वो अल्लाह की रबूबियत और कुदरत कामिला की सबसे बड़ी हुज्जत अगर कोई चीज है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सबसे बड़ी हुज्जत, सबसे बड़ी दलील, अगर रब को जानते हो, अगर हम लोग उसकी कुदरत पे यकीन रखते हैं, अगर हम लोग उसे अल्लाह जानते हैं, अपना खालिक मानते हैं, तो वो रसूलुल्लाह के बताने पर हमें पता चला है। सबसे बड़ी दलील रबूबियत की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रात मोहतरम, खदशा ये था कि लोग इस मोजज़े को देखकर खुद हुजूर को खुदा बना देते, इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब की जुबान से ये ऐलान फरमा दिया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, महबूब आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। लेकिन जरा तवज्जो से सुने, ये नबी का ऐलान कुफ्फारो मुशरिकीन के लिए है और अपनों के लिए। अय्युकुम मिस्ली, कौन है मेरी तरह? तो कोई ये ना कहे ऐ रसूल आप मेरी तरह है, ये काफिरों और मुशरिकों का तरीका है, मुसलमानों का तरीका नहीं। हज़रात मोहतरम, ये जो प्रोग्राम है एक अजीम वली की याद में मनाया जा रहा है। हजरत बीबी मरियम, ये हजरत इमरान की साहबजादी हैं और इनकी वालिदा का नाम हजरत हन्ना है। कुरान ने इस वाक़ये को बयान किया, वइद क़ालत इम्राअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम फ़लम्मा वदअतहा क़ालत रब्बी इन्नी वदअतुहा उन्सा वल्लाहु अअलमु बिमा वदअत वलैसा ज़करु कल-उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूल हसन व अंबतहा नबातन हसन व क़ब्बलहा ज़करिया कुल्लमा दख़ला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। ये वाक़या, ये किस्सा कुरानी है कि जब हज़रत हन्ना हमल से हैं तो उन्होंने एक नज़र मानी, एक मन्नत मानी। जैसे कि आज और हम और आप नज़र और मन्नत माना करते हैं, हमसे ज्यादा औरतें माना करती हैं कि हमारा फला काम हो जाए तो मैं ये मन्नत पूरी करूं, ये नज़र मानती हूं कि मेरा ये काम हो जाए। हज़रत मोहतरम, हज़रत हन्ना ने वही नज़र मानी, माफी पत्नी मुहर्ररन, जो कुछ मेरे पेट में है जब वो पैदा होगा तो मैं उसे तेरी राह में दे दूंगी, वो तेरी इबादत करेगा, तुझे ही सिर्फ याद रखेगा, तेरी बारगाह में मैं उसे नजर कर दूंगी। ये हजरत हन्ना की नजर है, उन्होंने मिन्नत मानी है। अब जरा तवज्जो से सुने, जब हजरत हन्ना को वो बच्चा वो जब उन्होंने जना, उसे पैदा किया, जब वो बच्चा दुनिया में आया तो वो देखकर दंग रह गई, ऐ मेरे परवरदिगार ये क्या है? ये तो लड़की है, मैंने तो सोचा था कोई लड़का होगा। जैसे हमारा नजरिया है, जब कोई बच्ची पैदा होती है तो हम अफसोस में डूब जाते हैं, चेहरे की रंगत बदल जाती है। हजरत मोहतरम हुजूर सैयदुल कौनैन का फरमान है कि जब बच्ची पैदा होने वाली होती है तो अल्लाह उस बच्ची से फरमाता है, बेटी जा, जिस घर में तू जा रही है उस तेरा बाप गरीब है, तेरा बाप लाचार है, मैं उसे अमीर बना दूंगा, मैं उसकी मदद करूंगा। अब जरा तवज्जो से सुने, जब वो बेटी पैदा हो गई तो इन्होंने हैरानी का इजहार किया, हैरत का इजहार किया। अल्लाह ने फरमाया, ऐ हन्ना जानती हो ये तुम्हें अब पता चल रहा है कि तुमने बेटी को पैदा किया है, मैं तो बहुत पहले से जान रहा हूँ कि तुम्हारे शिकम में क्या है। वल्लाहु अअलमु बिमा वदअत, अल्लाह खूब अच्छी तरह जानता है कि तुमने क्या जाना है। वलैसा ज़क्र कल उन्सा, लेकिन इस बेटी का मकाम ऐसा होगा जो बहुत सारे मर्दों का नहीं होगा, तमाम मर्दों के से बेहतर ये बेटी मरियम होगी। और अल्लाह ने खुद इस बच्ची का नाम मरियम रखा है। इस बेटी का नाम मरियम, आबिदा रखा है, जाहिदा रखा है, आरिफा रखा है, साजिदा रखा है,
راقیہ رکھا ہے، کاملہ رکھا ہے، اور اس بچی کو اونچا مقام عطا کیا، یہ کیا کم ہے کہ اس بچی کا نام خود اللہ نے رکھا ہے۔ اور حضرت حنا کہتی ہے اے میرے پروردگار، اس بچی کی ذریت کو اور اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، تیری بارگاہ میں دیتی ہوں، شیطان رجیم سے نکال کر اللہ نے خوب اچھی طرح اچھی باتوں کے ساتھ اور خوب حسن و خوبی کے ساتھ اس بچی کو پروان چڑھایا۔ وہ بچی بڑی ہوتی چلی گئی اور اس بچی کا استاد اور نگہبان حضرت زکریا کو بنایا گیا۔ یاد رکھیے گا، جب آپ اپنی بچیوں یا بچوں کے لیے کسی استاد یا ٹیچر کا انتخاب کریں تو وہ پرہیزگار ہونا چاہیے، وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کرنے والا بھی چاہیے، اور عقیدہ اس کا سنی صحیح عقیدہ ہو، اور وہ بالکل حضور سے محبت میں ڈوبا ہوا ہو، اہل بیت سے محبت رکھتا ہو، صحابہ سے الفت رکھتا ہو، ایسے ٹیچر کا انتخاب ہونا چاہیے۔ حضرت زکریا اس بچی کی نگہبانی میں لگ گئے ہیں، لیکن دیکھتے کیا ہیں، وہ بچی جب عبادت و ریاضت میں اونچا مقام حاصل کرتی ہے، جس جگہ پہ وہ سجدہ کرتی ہے اس جگہ کو محراب کہتے ہیں، جہاں پہ بی بی مریم سجدہ ریز ہو، جہاں سے اللہ کو پکارتی ہو، اللہ کو یاد کرتی ہو، اس جگہ کو محراب کہتے ہیں۔ حضرت زکریا جب ان کی محراب میں آتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ بے موسم پھل ان کے مسلے پر موجود ہیں، جہاں پر وہ عبادت کرتی ہیں وہاں پر بے موسم پھل پائے جا رہے ہیں۔ حضرت زکریا کیا ہے؟ نبی ہیں۔ حضرت زکریا بولیے، حضرت زکریا نبی ہے۔ یہ کام تو نقیب اہل سنت کا تھا، مگر مجھے بھی وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا کہ آپ لوگ سبحان اللہ کا ورد جاری رکھیں۔ سبحان اللہ کہنے سے زبان صاف ہوتی ہے، قلب میں طہارت آتی ہے، روح میں پاکیزگی آتی ہے، تو جی لگا کر کہیں سبحان اللہ۔ اب دیکھیں، جب حضرت مریم کو وہ دیکھتے ہیں کہ ایسا مقام ہے، وہ سمجھ گئے کیونکہ نبی ہیں، وہ جان گئے کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، پہچان گئے کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ جب محراب مریم پہ بے موسم پھل پائے جا سکتے ہیں تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرے پاس کوئی لڑکا نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، اگر میں مریم کے وسیلے سے دعا کروں، میں مریم کے وسیلے سے اپنی حاجت اس بارگاہ تک پہنچاؤں تو یقیناً میرا خدا اس کو پوری فرمائے گا۔ ہنالک دعا زکریا رب قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ دیکھیں آپ، حضرت زکریا وہاں سے آواز دے رہے ہیں، اس جگہ کا بھی ذکر فرما دیا گیا۔ ہنالک وہاں سے جہاں پہ بی بی مریم تو محراب جہاں پہ وہ سجدہ کرتی تھی، عبادت کیا کرتی تھی، وہاں سے حضرت زکریا نے اپنے رب کو آواز دی، اے میرے پروردگار پاکیزہ اولاد مجھے عطا کر دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت یحییٰ کو عطا کیا۔ اب ذرا توجہ سے سنیں، ایک نبی ولیہ کے وسیلے سے اپنے لیے کچھ مانگے تو وہ جائز ہے، اور ایک امتی تمام نبیوں کے تاجدار کو اپنے لیے وسیلہ بنائے تو یہ کیسے ناجائز ہے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، زندہ باد، اولیاء کانفرنس، زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمرو بن جموح اس حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا لا يحب العبد حقیقت الایمان، اس وقت تک کوئی بندہ حقیقت ایمان کو نہیں پا سکتا حتی یغضب للہ ویرضی للہ، جب تک کہ وہ اللہ ہی کے لیے ناراض ہو لوگوں سے اور اللہ ہی کے لیے لوگوں سے راضی ہو جائے۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ،
استحق حقیقت الایمان، کہ جب وہ ایسا کرنے لگے یعنی اللہ ہی کے لیے ناراض ہو اور اللہ ہی کے لیے راضی رہے، جب وہ ایسا کرنے لگے تو وہ حقیقت ایمان کا حقدار بن جاتا ہے، وہ اس کے دل میں ایمانی حقیقت داخل ہو جاتا ہے۔ اب ذرا توجہ سے سنیں، اب یہ بات ختم ہو گئی۔ حضور نے آگے ارشاد فرمایا ان احبائی و اولیاء الذین یذکرون بذکری و اذکروا بذکرہ، فرمایا حضور نے لوگوں یاد رکھنا بے شک میرے احبا اور میرے اولیاء وہ لوگ ہیں کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو وہ لوگ یاد آ جاتے ہیں، اور جب ان کا ذکر کیا جائے تو میں یاد آ جاتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ حضور کا ذکر کرنا ولیوں کا ذکر کرنا ہے، اور ولیوں کا ذکر کرنا حضور کا ذکر کرنا ہے۔ تو آج ہم لوگ جو حضرت شہید رحمت اللہ علیہ کا ذکر کر رہے ہیں، حقیقت میں ہم لوگ حضور کا ذکر کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اب ذرا توجہ دیں، اس ذکر سے مراد مفسرین نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پتہ یہ چلا کہ دلوں کو اطمینان حضور کی یاد سے ملتا ہے، اور حضور کو خوشی ولیوں کے ذکر سے ملا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کو خوشی ولیوں کے ذکر سے ملا کرتی ہے۔ حضرات محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور نے فرمایا، حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا ان اللہ سبحانہ یقول، اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا ارشاد فرماتا ہے؟ انی لأہم بأہل الارض عذابا، کہ وہ زمین پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں عذاب نازل کر دوں۔ لوگ بہت گنہگار ہو چکے ہیں، خطا کار ہو چکے ہیں، وہ ارادہ رکھتا ہے کہ میں زمین پر عذاب نازل کروں، یہ ارادہ تو رکھتا ہے۔ پھر حضور، یہ حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ عَمَّارِ الْبُيُوتِ وَالْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ نُصِرْتُ عَنْهُمْ، حضور نے فرمایا لوگوں سنو، جب وہ دیکھتا ہے ان لوگوں کو جن لوگوں نے اس کے گھر کو آباد رکھا ہے، جب وہ دیکھتا ہے ان لوگوں کو کہ جو لوگ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، جب وہ دیکھتا ہے ان لوگوں کو جو گزشتہ رات مصلی پر کھڑے ہو کر استغفار کر کے پوری رات گزار چکے ہیں، جب ایسے نیک بندوں کو وہ دیکھتا ہے کہ وہ میری محبت میں رات بھر کھڑا رہتا ہے، میری خشیت سے وہ کانپتا رہتا ہے، میرے خوف سے اس کا سینہ ٹہلتا رہتا ہے، جب میں دیکھتا ہوں کہ اس کے چہرے پر آنسو کے قطرات پائے جاتے ہیں، میری یاد میں، میری محبت میں جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ ہمیشہ مستغرق رہتا ہے، ڈوبا رہتا ہے، جب میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو اپنے غضب کو، اپنے عتاب کو، اپنے عذاب کو میں دنیا سے پھیر لیتا ہوں۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے گاؤں میں یہ ولی اللہ موجود ہے، ان کی حاضری اور موجودگی کی وجہ سے یہ گاؤں عذاب سے دور ہے، دور ہے، اللہ کی ناراضگی سے دور ہے، اس کے غضب سے دور ہے۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ ان کے دیار میں رہتے ہیں، ان کے دیار میں بستے ہیں۔ حضرات محترم، بس یہی تک نہیں، اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضور کی زبان رسالت سے ولیوں کی شان میں، جیسے خزائن اولیاء، سارے لوگ میدان محشر میں پریشان تو ہوں گے، نہ وہ شہید ہیں، نہ وہ نبی ہیں، نہ وہ رسول ہیں، لیکن لوگ ان کے چہروں کو تکیں گے اور دنگ رہ جائیں گے، وہ کہیں گے یہ لوگ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ نور کے منبروں پہ تم جنہیں دیکھ رہے ہو، جن کا چہرہ چمک رہا ہے، جن کا چہرہ دمک رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ مجھ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اب میں آخری بات عرض کر کے اپنے بیان کو ختم کر دوں۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں، یہ طویل حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دوزخی جو برسوں پہلے سے دوزخ میں جل رہے ہیں، جلتے جلتے
جلتے ان کا چہرہ کوئلے کی طرح ہو جائے گا، بعض کا سینہ جل جائے گا، بعض جلتے جلتے کمر تک ان کا حلیہ بالکل کوئلے کی طرح ہو جائے گا، بعض کی ران ٹھیونے تک وہ آگ پہنچ جائے گی، یعنی وہ پہچاننے میں نہیں آئیں گے۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ میدان محشر میں وہ جلتے جلتے ایک عرصہ گزر چکا ہے، ان کو پہچاننے والا کوئی نہ ہوگا، نہ جانے وہ دہکتی ہوئی آگ میں کتنی مرتبہ اپنے ہاتھوں کو ان لوگوں نے بلند کیا ہوگا، کتنی مرتبہ یہ گہار لگائی ہوگی۔ وہ چاہتے کوئی ایسی اونچی جگہ انہیں مل جاتی کہ جس پر وہ چڑھ جاتے، کوئی ایسی شاخ مل جاتی کہ جسے وہ سہارا بنا لیتے، اس دہکتی ہوئی آگ سے کچھ لمحے کے لیے وہ خود کو بچا سکتے، نجات پا لیتے، مگر پیارے وہ آواز تو برسوں سے لگا رہے ہوں گے، کوئی ان کی آواز پر ان کی مدد کے لیے، ان کی نصرت کے لیے، ان کی حمایت کے لیے کوئی ہاتھ ان کے سامنے نہ آیا ہوگا۔ وہ پریشان تو صدیوں سے ہوں گے، ان کا چہرہ جھلس چکا ہوگا، چہرہ بالکل متغیر ہو گیا ہوگا۔ ایسی گہار، ایسی پکار، ولی اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے جب انہیں یہ حکم ملے گا، اے میرے اولیاء، اللہ کی طرف سے انہیں یہ اجازت ملے گی کہ تم لوگ جنت میں چلے جاؤ، جنت کا دروازہ تمہارا منتظر ہے، تم لوگ جنت کی تیاریوں میں سیر کرو، جاؤ، جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھول دیا گیا ہے۔ وہ اولیاء اللہ وہاں ڈٹ جائیں گے، وہاں کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ سے بار بار اصرار کریں گے، اے بار الہ، تو غفار ہے، تو ستار ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ودود ہے، تو کریم ہے، ہماری گناہوں کو معاف عفو درگزر کرنے والا ہے۔ اے بار الہ، ہم تیرے اولیاء ہیں، ہم تجھ سے محبت دنیا میں کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا کہ ہمارے قلب میں، ہمارے دل میں تیری یاد نہ رہی ہو، ہر وقت ہم تیری یاد میں ڈوبے رہتے تھے۔ آج تیری بارگاہ میں یہ عریضہ ہے کہ وہ جو دوزخ سے آواز دے رہے ہیں، وہ دیکھتی ہوئی آگ سے ہمیں پکار رہے ہیں، ارے ہمارے وہ لوگ ہیں جو ہماری خانقاہوں میں جھاڑو لگایا کرتے تھے، جو ہمیں وضو کے لیے پانی دیا کرتے تھے، جو ہمیں نماز پڑھنے کے لیے فوراً مصلی بچھا دیا کرتے تھے، جب ہمیں کوئی پریشانی ہو تو ہم سے زیادہ وہ تڑپ جایا کرتے تھے، ہماری خوشی میں ان کی خوشی رہا کرتی تھی۔ اے پروردگار، ہم انہیں چھوڑ کر جنت میں اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ انہیں جنت میں نہ بھیج دیا جائے۔ حضرات محترم ذرا توجہ سے سنیں، وہ اللہ انہیں حکم دے گا، اے میرے اولیاء جاؤ، اپنے ہاتھوں سے انہیں نکال کر جنت میں داخل کرو۔ انہیں وہ جو برسوں سے آواز تو دے رہے تھے، ہاتھ بلند تو کر رہے تھے، ہاتھ تھامنے والا کوئی نہ تھا، اچانک ان کا ہاتھ پیرانے پیر تھام لیں گے، اچانک ان کا ہاتھ خواجہ معین الدین چشتی تھام لیں گے، اچانک ان کا ہاتھ صابر کنجر تھام لیں گے، اچانک ان کا ہاتھ حضرت مسعود غازی تھام لیں گے، اچانک ان کا ہاتھ خواجہ بہاؤالدین نقشبند تھام لیں گے، اچانک ان کا ہاتھ حضرت محبوب رحمان ابو العباس گرم دیوان تھام لیں گے، اچانک ان کا ہاتھ حضرت عبید الرحمان سید الاصفیاء حضرت صوفی ملت ان کا ہاتھ تھام کر جنت میں لے جائیں گے۔ تو یہ ولی وہ ہے کہ جس نے ان سے محبت کی وہ جنتی ہو گیا، اور جس نے ان سے نفرت کی وہ دوزخی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور حضرت شہید رحمت اللہ علیہ کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور تمام علماء کے دست و بازو میں وہ توانائی اللہ عطا فرمائے کہ دین متین کی خدمت میں یہ ہمیشہ سرگردہ رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صاحب اس کو بم کر دیجیے، تو اس کو بم کر دیجیے۔ کس کو؟ کچھ اس طرح سے نبی کا غلام چلتا ہے، کہاں سے ہے؟ کچھ اس طرح سے